کیا انسان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ بچے پیدا نہ ہونے دے، اور بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، برتھ کنٹرول کے لیے کون سے طریقے اپنانا جائز ہے؟ اس حوالے سے فقہ کیا کہتی ہے، سید سیستانی دامت ظل علی کے کیا نظریات ہیں؟ سب سے پہلی بات آپ کے لیے واضح کرتے چلیں کہ اگر حمل ہو جائے اور جس سے ہم کہتے ہیں انعقاد نطفہ ہو جائے، چاہے 1-2 دن کی کیوں نہ ہو، تو اسے ایبورشن کروانا، حمل کو گرا دینا، یہ جائز نہیں ہوتا۔ یہ انشاءاللہ ہم تفصیلی اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ لیکن حمل گرائے بغیر کسی ایسے طریقے کو اپنانا کہ جس میں اصلاً وہ نطفہ انعقاد ہی نہ ہو، یعنی جو سپرم ہے وہ ایگ کے اندر، بیضہ کے اندر وہ جائے ہی نہیں، اور اس طریقے سے جسے عربی میں تخصیب کہتے ہیں، اس طرح کا عمل بھی نہ ہو، یعنی اس طریقے سے آپ کنٹرول کریں کہ نطفہ جو ہے وہ بیضہ تک پہنچ ہی نہ پائے اور پہلے ہی کیا ہے اس کا راستہ روک دیا جائے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ ایسے طریقوں کو اپنانا کہ جس میں حامل ہی نہیں ہوگا، حامل ٹھہرے گا ہی نہیں، بلکہ نطفہ کیا ہے اندر جائے گا ہی نہیں بیضہ تک۔ تو یہ جتنے طریقے ہوں گے یہ سارے کے سارے جائز ہوں گے، اور کچھ اس کی شروط ہوں گی کہ جس میں سے بنیادی شرط یہ رہتی ہے کہ ایسے طریقے کے استعمال سے خاتون کو کوئی ایسا نقصان نہیں ہونا چاہیے کہ جسے فقہ میں جو ہے وہ ضرر بلیغ کہا جاتا ہے۔ ضرر بلیغ اس نقصان کو کہتے ہیں کہ جس میں انسانی جسم کے جو اعضاء ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، جیسے گردے ضائع ہو جانا، ہارٹ کی پرابلم بن جانا، آنکھ کا ضائع ہو جانا، پورے ہاتھ کا ضائع ہو جانا، اس طرح کی۔ اگر کوئی بخار کی کیفیت بنتی ہے یا ماہواری کے ایام آگے پیچھے ہوتے ہیں یا صحت کا کچھ نقصان ہوتا ہے تو وہ ضرر بسیط کہلائے گا، وہ حرام نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا جو صحت کا نقصان ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا برتھ کنٹرول کے لیے جو ہمارے پاس قانون آتا ہے اس کی پہلی شک یہی رہتی ہے کہ بالکل جو ہے وہ نطفہ اندر جائے ہی نہیں، بیضہ تک ہی نہ پہنچے، پہلے ہی اس کا راستہ روک دیا جائے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اس طریقے کی وجہ سے خاتون کے جسم کو اور صحت کو ضرر بلیغ نہ پہنچے کہ جس میں اس کے اعضاء ضائع ہونے کا خطرہ ہو، اس طرح کا کوئی یہاں پہ خطرہ اور رسک نہیں ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ تفصیلات ہیں جس کو ہم کیا ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ جو عزل کا طریقہ ہے، یعنی ڈسچارج کرنا، باہری ڈسچارج کر دینا، کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو یہ کام جائز ہے، اور فقہ نے جو ہے وہ اسے جائز قرار دیا ہے، اسے حرام نہیں قرار دیا۔ اس میں اگر بیوی منع کرتی ہے کہ تم جو ہے وہ اندر ڈسچارج نہیں کرو گے تو بیوی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، شوہر کی یہ کیا ہوتی ہے، مرضی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ طریقہ جو ہے برتھ کنٹرول کرنے کا وہ کنڈوم کا استعمال کرنا، ایسی چیز کا استعمال کرنا کہ جس میں جو منی ہے پھر وہ اندر نہیں جائے گی، نطفہ اندر نہیں جائے گا۔ یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل علی نے یہ شرط رکھی کہ احتیاط واجب کے طور پر یہاں پہ بیوی کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اگر بیوی اس چیز سے منع کر رہی ہے تو مرد جو ہے وہ کنڈوم کا استعمال نہیں کر سکتا۔ تیسرا جو طریقہ استعمال ہوتا ہے کہ کوئی ایسی دوائیاں خاتون کھائے، کوئی ایسی ٹیبلٹ کھائے کہ جس کی وجہ سے اس کا جو نطفہ ہے، اس کا جو حمل ہے وہ نہیں ٹھہرے گا۔ تو یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل علی نے لکھا کہ اس طرح کا استعمال اور ایسی دوائیوں کا کھانا جائز ہوتا ہے، شرط یہی رہتی ہے کہ خاتون کو کسی بڑی بیماری کا خطرہ نہ ہو، کوئی ضرر بلیغ کیا ہے اسے نہ پہنچتا ہو۔ اور یہاں پہ ایک اور سوال کا جواب بھی لکھا سید سیستانی نے کہ اس طرح کی دوائی کھانے کے لیے کیا شوہر کی اجازت ضروری ہے یا شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے؟ تو سید نے یہ جواب لکھا کہ یہاں پہ شوہر کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر بھی خاتون ایسی دوائیاں کھا سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا حمل ہی نہیں ٹھہرے گا۔ فقط اس میں قانون کیا رہتا ہے کہ اس طریقے سے نہ ہو کہ جس میں جو شوہر کے حقوق ہیں جماع کے حوالے سے، جنسی استمتاع کے حوالے سے، وہ ضائع ہوتے ہوں۔ اگر شوہر کے حقوق اس میں ضائع نہیں ہو رہے تو خاتون کے پاس یہ اختیار رہتا ہے کہ وہ خود سے ہی اپنی مرضی سے ایسی دوائیوں کا استعمال کرے کہ جس میں اس کا حمل ہی نہ ٹھہرے۔ اور چوتھا جو طریقہ ہے کہ رنگ وغیرہ رکھوا لینا، کوئی ٹیوب رکھوا لینا، تو یہ بھی جائز ہوتا ہے، لیکن اس میں بنیادی شرط یہی رہتی ہے کہ یہ رکھنے والا جو ہے وہ اس کا شوہر ہونا چاہیے۔ اگر جو ہے وہ شوہر اس کا ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی خاتون رکھتی ہے، کوئی نرس اور ڈاکٹر رکھتی ہے یا لیڈی ڈاکٹر رکھتی ہے، کوئی مرد رکھتا ہے، تو پھر بھی یہ جائز نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے لیے خاتون کو اپنی شرمگاہ سے جو ہے وہ ہٹانا پڑتا ہے لباس۔
اور اس کو جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. اگر یعنی بغیر دیکھے یعنی اس کی شرمگاہ کو دیکھے بغیر اور ہاتھ لگائے بغیر اگر ایسا آپشن موجود ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر شرمگاہ اسے دکھانا پڑتی ہے اور بے پردگی ہوتی ہے تو پھر یہ کام جائز نہیں ہوں گے، سوائے اس صورت میں کہ اگر وہ اس طریقے سے نہیں کرتی تو کوئی اور اس کے پاس ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بچوں کو کنٹرول کر سکے، اپنے حمل کو روک سکے، کوئی اور ذریعہ بھی نہیں ہے. جس ذریعے کو اپناتی ہے بہت بڑی بیماری کا خطرہ ہے. اور اگر اس کے مزید بچے ہوتے ہیں تو اس کو اس بات کا خطرہ ہے کہ مجھے بہت شدید بیماری کوئی لگ جائے گی یا میرے لیے زندگی گزارنا اتنا حرج بن جائے گا کہ جس حرج کو عام طور پہ برداشت نہیں کیا جا سکتا، جو ناقابل برداشت ہوتا ہے، تو پھر یہ وہ حرج اور ضرر اور کچھ مجبوری کے ایسے موارد ہوتے ہیں کہ جس میں خاتون کو یہ اجازت ملتی ہے کہ وہ بے پردگی کرے اور اپنی شرمگاہ کیا ہے لیڈی ڈاکٹر کے سامنے یا کسی کے سامنے کیا ہے کھولے، اس مجبوری کے تحت فقط. لیکن اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے اور کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے تو اپنی سہولت کی خاطر یہ نہیں کر سکتے. اور یہاں پہ ایسے ثانی نے ایک اہم نقطہ یہ لکھا میڈیکل کے حوالے سے کہ ایسے رنگ اور ایسی ٹیوب وغیرہ لکھوانے میں جو ایک پرابلم پیش آتی ہے کہ وہ جو نطفہ ہے وہ اندر چلا جاتا ہے، بیضے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ جو رحم کی دیوار ہے اس کے ساتھ وہ مل کے آگے افزائش اس کی نہیں ہوتی، یعنی رحم کی دیوار سے وہ چیز لگنے نہیں دیتی، وگرنہ نطفہ جو ہے بیضے تک پہنچ جاتا ہے اور وہ انعقاد نطفہ جیسے فقہ میں کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. فقط جو اگلا مرحلہ ہے کہ اس کی افزائش ہو اور وہ رحم کے ساتھ اپنے وجود کو پکڑے اور رحم کی دیوار کے ساتھ لگے اور آگے سسٹم اس کی افزائش شروع ہو، اس طرح کا نظام نہیں ہوتا. تو اگر اس طرح کا نظام ہے کہ یہ جو رنگ لگایا گیا ہے اس میں نطفہ آگے جا رہا ہے، بیضے تک پہنچ رہا ہے، آپس میں ان کا جو ہے وہ ملاپ ہو رہا ہے، باقی اگلے مرحلے پہ پھر وہ ضائع کر رہا ہے، تو یہ پھر جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں کہ انعقاد نطفہ کے بعد چاہے ایک دن کا ہو، تھوڑے دن کا ہو، ایک سے بھی کم عرصے کا ہو، اس کو ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ جو ہے وہ ماہرین سے اور ڈاکٹر حضرات سے اس کی معلومات لے لینی چاہیے کہ کیا یہ شروع سے ہی روکے گا، اس کو آگے نہیں جانے دے گا، یا آگے جانے دے گا اور بیضہ تک وہ پہنچ جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو یہ ضائع کر دے گا. تو اگر ضائع کرنے والا سسٹم ہو تو پھر احتیاط واجب کے طور پر یہ کام جائز نہیں ہوگا. پانچواں جو طریقہ ہے نس بندی کا، نس بندی میں بھی یہی قانون رہے گا کہ نامحرم کے سامنے جو ہے وہ شرمگاہ کو نہ کھولنا پڑے سوائے ضرر اور حرج والی صورتوں میں. اور یہاں پہ نس بندی میں اگرچہ جو ہے وہ اس بات کا واضح طور پہ یقین ہے کہ اب ہمیشہ کبھی بھی جو ہے یہ خاتون اولاد پیدا نہیں کر سکے گی، تو یہ بھی کیا جائز ہوتا ہے کام، لیکن شرط وہی رہتی ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر کے سامنے یا لیڈی ڈاکٹر کے سامنے اپنی شرمگاہ کو یا بے پردگی وغیرہ نہیں ہوگی. اور بے پردگی کی جواز کی وہی صورتیں ہیں کہ ضرر ہو یا حرج ہو یا بہت زیادہ حالات جو ہے وہ مشقت کے بن جائیں، اس طرح کے یہ والے حالات. اور چھٹا جو ہے کہ کیا بچہ دانی نکلوا دینا جائز ہے اور جو بیضے ہوتے ہیں وہ ختم کروا دینا جائز ہے. تو یہاں پہ صحیح ثانی دامت ذل العالی نے لکھا کہ بچہ دانی نہیں نکلوا سکتی، اسی طریقے سے جو بیضے ہیں وہ بھی ختم نہیں کروائے جا سکتے، سوائے ایک صورت میں کہ اگر بچہ دانی کا ہونا اور بیضوں کا ہونا اس خاتون کے لیے کسی بیماری کا سبب بنے اور ڈاکٹر کہیں کہ اب جو ہے وہ یہ بیضے نکالنے پڑیں گے، یہ بچہ دانی پوری نکالنی پڑے گی، وگرنہ یہ کینسر بن جائے گا، کوئی بڑی بیماری لگ سکتی ہے، تو یہ وہ ایک خاص صورتیں ہوتی ہیں کہ جس میں نکلوایا جا سکتا ہے. وگرنہ اگر ایسی کوئی صورت حال نہ ہو، بیماری کے ایشو نہ ہو اور فقط اسی مقصد کے لیے نکلوا دیا جائے کہ آگے بچے نہ ہوں، تو یہ جائز نہیں ہوتا. یہ کچھ موارد آپ کے سامنے مثال کے طور پہ ذکر کر دیے اور قانون یہی ہے کہ جو شروع میں ہم نے آپ کو بیان کیا تھا.